الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. سأل رجل عامرا الشعبي رحمه الله: كيف حصلت على هذا العلم الواسع؟ قال: بنفي الاعتماد وسير في البلاد وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب، أو كما قال عامر الشعبي رحمه الله. یہاں تشریف فرما ہمارے مخدوم و محترم اور بزرگ شخصیات حضرت اقدس مولانا عبدالہادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا منیر احمد صاحب مدظ اللہ العالی، دیگر اساتذہ کرام، علماء عظام اور عزیز طلبہ، یہ ہمارے لیے سعادت و شرف، مسرت و خوشی کا مقام ہے کہ اس تاریخی اور بافیض ادارے میں حاضر ہو کر بزرگ شخصیات، اساتذہ جامعہ اور آپ حضرات کی زیارت کا موقع میسر ہوا۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اور مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور ہم سب کو دین متین کا خادم بن کر قرآنی اور نبوی علوم کا صحیح معنوں میں حامل بن کر زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت میسر فرمائے۔ یہ طالب علم اپنے آپ کو ہرگز اس لائق نہیں سمجھتا کہ ان اکابر اور بزرگ شخصیات کی موجودگی میں کچھ عرض کرے، لیکن اپنے انہی مخدومان گرامی کے حکم سے وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائیں گی جو اللہ رب العزت والجلال اس موقع کی مناسبت سے دل میں ڈالیں گے۔ آپ حضرات اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے آپ کو اس معروف و مشہور تعلیمی اور تربیتی ادارے سے وابستہ ہو کر اپنے سینوں کو قرآنی اور نبوی علوم سے مالا مال کرنے کا موقع میسر فرمایا۔ آپ لوگوں کی یہاں حاضری اللہ کی نگاہ میں یقیناً ایک قربانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین کا قرب چھوڑ کر گھر بار کا راحت و آرام چھوڑ کر اساتذہ کرام کی زیر تربیت اس مدرسے کی چہار دیواری میں اگر روز و شب گزار رہے ہیں تو نہ صرف آپ حضرات قربانی پیش کر رہے ہیں بلکہ آپ کے والدین بھی آپ جیسے جگر گوشوں کو ایک عظیم مقصد کے حصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے سے دور کر کے قربانی پیش کر رہے ہیں۔ دوہری قربانیوں کے نتیجے میں آپ حضرات یہاں جمع ہیں، اکٹھے ہیں۔ اس لیے
یہ سب کی ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ اس قربانی کو رائگاں نہ جانے دیا جائے، اور جس مقصد کے لیے یہاں آیا گیا ہے 100% اس کے اندر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، فکر کی جائے۔ اس زمانے میں اگر آپ نے محنت کر لی، اپنے آپ کو اساتذہ کرام کی رہنمائی کے مطابق کامیابی کے سانچے کے اندر ڈھال لیا، تو مستقبل کی تابناکی آپ کا مقدر بنے گی، اور وہ دن دور نہیں ہوگا جب آپ بدر منیر کی طرح روشن ہو کر سارے عالم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو عام کرنے کا فریضہ انجام دیں۔ قرآن مقدس کی شکل میں جس عظیم ترین دولت کو حاصل کرنے کا موقع آپ کو یہاں میسر ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ قابل قدر اور عظیم المرتبت کوئی نعمت و دولت نہیں ہو سکتی، اور جس انسان کو اللہ نعمت قرآن سے سرفراز فرما دیں، حامل قرآن بنا دیں، کلام الہی کی تلاوت کا سلیقہ سکھا دیں، اور اللہ کے کلام کی آیات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کا ملکہ عطا فرما دیں، اور قرآنی تقاضوں پر عمل کی دولت سے سرفراز فرما دیں، اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ نے قرآن پاک کی تلاوت کا صحیح سلیقہ سیکھنے کا موقع اس ادارے سے وابستہ ہو کر آپ کو میسر فرمایا، آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کا موقع میسر فرمایا، قرآن مقدر سے اور علوم نبوت سے مناسبت آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک سے اس مناسبت کو غنیمت جانیں اور اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک سے وابستگی، تعلق اور مناسبت رکھنے والوں کے سلسلے میں خاص طور پر ارشاد فرمایا، لا يحل ولا ينبغي لصاحب القرآن أن يحد مع من حد وأن يجهل مع من جهل۔ قرآن سے نسبت رکھنے والے کسی ایمان والے کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی تلخ کلامی کرنے والے کے جواب میں ترشروئی سے اور تلخ کلامی سے پیش آئے، سخت زبان کا استعمال کرنے والے کے جواب میں بد زبانی کا معاملہ کرے، وفی جوفہ القرآن، جبکہ اس کے سینے میں اللہ نے قرآن کا نور عطا فرما رکھا۔ آپ ایک آیت بھی اگر صحیح طور پر پڑھنے والے بنے ہیں، چند آیات بھی آپ کے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ ہوئی ہیں، اللہ نے قرآن سے نسبت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حقانیت قرآن پر ایمان لانے کی برکت سے بھی یہ نسبت کسی نہ کسی درجے میں نصیب ہوئی ہے، تو ہمیں قرآنی رنگ میں رنگ کر زندگی گزارنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ اساتذہ کرام کے ادب و احترام کے ساتھ ساتھ ساتھیوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ اور سلوک اور برتاؤ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، وقت کا ضیاع، یہ کسی عام انسان کو زیب دے تو دے، لیکن طالبان علوم نبوت کو یہ چیزیں نہ کبھی زیب دینے والی رہی ہیں، نہ آج ہیں، نہ مستقبل میں ہو سکتی ہیں۔ طلب علم کے اس مرحلے کو جس جد و جہد، دلچسپی اور لگن کے ساتھ آپ گزار لیں گے، مستقبل میں قدم قدم پر اتنی ہی کامیابیاں آپ کا مقدر بنیں گی، اور خدا نخواستہ اس مرحلے کو اگر لاوبالی پن میں، غفلت میں اور وقت کے ضیاع میں گزار لیا گیا تو ساری زندگی کف افسوس ملنا پڑے۔ جس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے ہیں اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ نصب العین کیا ہے؟
ہر کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے نصب العین کا تعین ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس نصب العین اور مقصد کا استحضار ہمدم لازمی اور ضروری ہوا کرتا ہے، تاکہ انسان کے دل پر غفلت کا سایہ نہ پڑ سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہاں ایک کامیاب حافظ قرآن بننے کے لیے آئے ہیں، ایک بہترین عالم بننے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، صلاحیت پیدا کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، انسانیت کے لیے مثالی انسان بننے کا سلیقہ سیکھنے کے لیے آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ دینی تعلیمی تربیت گاہوں کے قیام کا مقصود ہی یہی ہوا کرتا ہے۔ جو چیزیں بھی اس نصب العین اور مقصد کے حصول میں رکاوٹ بننے والی ہیں، مخل بننے والی ہیں، ہمارے طلباء کو ان تمام امور سے کلی طور پر ناطہ توڑنا ہوگا، ورنہ محنت رائگاں ہو جائے گی، جد و جہد کے اوپر پانی پھر جائے گا اور قربانیوں کا پھل آپ کو نہیں مل پائے گا۔ موجودہ زمانے میں طلبہ عزیز کی توجہ کو درسیات سے اور پڑھائی لکھائی سے ہٹا کر دوسری چیزوں کی طرف کرنے والی جو سب سے زیادہ دلچسپی کی چیز ہے، جیسا کہ حضرت مولانا فرما رہے تھے، وہ موبائل کا غلط استعمال ہے اور موبائل سے دلچسپی کا مظاہرہ ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی عام ہو گئی ہے کہ جس کو اگر صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو بہت سے فوائد ہیں، لیکن اکثریت غلط استعمال کی عادی بنی ہوئی ہے۔ خاص طور پر طلبہ عزیز جس مرحلے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی ساری توجہ پڑھنے پڑھانے پر ہونی چاہیے، سبق یاد کرنے پر ہونی چاہیے، مراجعہ دروس پر ہونی چاہیے۔ ان کو تو نیٹ سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے۔ وہ اگر اپنی توجہات پڑھنے پڑھانے سے ہٹا کر موبائل کی طرف کریں گے تو یکسوئی ان کو حاصل نہیں رہے گی، پھر سبق یاد نہیں ہو پائے گا، کامیابیاں حاصل نہیں ہو پائیں گی۔ تو اس طرح کے وہ تمام کے تمام امور جو مقصد کے حصول میں مخل بنتے ہیں، ہمارے عزیز طلباء کو ان سے کنارہ کش ہونا چاہیے اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عامر شعبی رحمہ اللہ کا ایک قول ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ بڑے پائے کے محدث اور وسیع علم رکھنے والے اللہ کے بندے گزرے۔ حافظہ ایسا غضب کا اللہ نے عامر شعبی رحمہ اللہ کو عطا فرمایا تھا کہ خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ پچھلے 20 برسوں سے جس نے جو حدیث میرے سامنے بیان کی ہے وہ مجھے یاد تھی۔ تو اللہ نے کیسا علمی اعتبار سے وسعت ان کو عطا فرمائی ہوگی کہ 20 برسوں سے احادیث طیبہ سن رہے ہیں، اور جتنی سنی ہیں وہ سب ان کے ذخیرہ یادداشت کے اندر موجود ہے۔ حافظہ ایسا قوی کہ فرماتے تھے ما كتبت في سوداء على بيضاء ولا حدثني رجل بحديث إلى يوم هذا إلا حفظته۔ جب سے شعور کا مرحلہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر آج کا دن ہے، جو تحریر بھی میں نے سیاہی سے کسی سفید کاغذ پر لکھی ہے، یہ جس نے جو حدیث میرے سامنے بیان کی ہے، وہ سب چیزیں مجھے ازبر ہیں، محفوظ ہیں، یاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو لکھا وہ نقش کل حجر ہو گیا، اور جو پڑھا وہ دل کی تختی کے اوپر منقش ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیف حصلت علی هذا العلم الواسع، کہ حضرت یہ ذخیرے معلومات آپ کے پاس جمع کیسے ہوئے، علمی اعتبار سے اتنی وسعت آپ کو حاصل کیسے ہوئی، اللہ کا یہ خاص کرم و فضل و عنایت آپ پر کیسے ہوئی؟ تو حضرت نے جو جواب دیا وہ علم کی راہ کے مسافروں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، مثال اور نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے یہ جو صلاحیت و ملکہ اپنے کرم سے مجھے عطا فرمایا ہے،
یہ یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا، بلکہ اس منزل کو پانے کے لیے اور کامیابی کی اس دہلیز تک پہنچنے کے لیے میں نے مجاہدات کیے ہیں، مقصد کے حصول کے لیے خواہشات کو پس پش ڈالا ہے اور ہر طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے آپ کو حصول علم کے لیے وقف کیا ہے، تب جا کر اللہ نے اس دولت عظمیٰ سے مجھے سرفراز فرمایا ہے۔ حضرت نے فرمایا بنفی الاعتماد، ایک تو میرا طریقہ یہ رہا کہ میں نے لکھی ہوئی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا، یعنی جو باتیں پڑھیں ان کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کی کوشش کی، مطالعہ کیا تو سرسری انداز میں نہیں کیا کہ پڑھ لیا اور گزر گیا، بلکہ جو پڑھا اس کو دل کے اندر اتارتا چلا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر انسان کو حافظے کی وہ قوت حاصل نہیں ہو سکتی جو عامر شعبی رحمہ اللہ کو اللہ کی جانب سے ودیعہ کی گئی تھی، لیکن انسان اگر کتابوں کا مطالعے کے آداب کے ساتھ کرے گا تو کسی نہ کسی درجے میں پڑھی ہوئی باتیں ذہن و دماغ کے اندر محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوگا۔ اور اگر آداب مطالعے کا پاس و لحاظ نہ کیا جائے تو پھر صفحات کے صفحات پڑھ لیے جائیں گے، لیکن کوئی مادہ، کوئی مواد اور کوئی موضوع ذہن کے اندر محفوظ نہیں رہ پائے۔ اب تو افسوس کی بات یہ ہے کہ مطالعے کا مزاج ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو مطالعے کے لیے اوقات فارغ ہو سکتے تھے ان سب پر تسلط و قبضہ موبائل نے جما لیا ہے، یہی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جہاں ذرا سا وقت ملتا ہے تو دماغ کی سوئی اسی کی طرف چلی جاتی ہے، تو مطالعے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ آداب کا کہاں لحاظ رکھا جائے۔ دوسری چیز حضرت نے بیان فرمائی وَسَيْرٍ فِي الْبِلَادِ، اللہ نے یہ نعمت عظمیٰ مجھے میسر فرمائی، میں نے علم حاصل کرنے کے لیے مسافتوں کے بعد اور قرب کا لحاظ نہیں رکھا۔ جہاں محسوس ہوا کہ علمی پیاس بجھ سکتی ہے میں نے اسفار کیے اور ماہرین علوم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ طالب علمی کے زمانے میں ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا، اپنے آپ کو طالب بنا کر پیش کیا۔ اللہ نے اس جد و جہد کو قبولیت سے نوازا اور علم کی دولت سے مجھے مالا مال فرمایا۔ گھر بیٹھے یہ نعمت انسان کو میسر نہیں ہو جاتی، اور یاد رکھیے علم ایک ایسی دولت ہے جو نسلی طور پر وراثت کے طریقے پر انسانوں میں منتقل نہیں ہوتی ہے، بلکہ علم پر اجارہ داری اللہ کی جانب سے اسی انسان کو عطا کی جاتی ہے جو حصول علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گھر میں کوئی بھی عالم اور پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن جو اللہ کا بندہ نیک نیتی کے ساتھ حصول علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا، اللہ دولت علم سے اس کو سرفراز فرمائیں گے۔ باری تعالیٰ محنت کرنے والوں کی جد و جہد کو کبھی رائے گا نہیں فرماتے ہیں، ضائع نہیں فرماتے ہیں، نتیجہ اور ثمرہ ضرور میسر ہو۔ آپ حضرات بھی گھر بار کو چھوڑ کر سفر کر کے اس مدرسے کی چہار دیواری میں حضرات اساتذہ کرام کی زیر تعلیم و تربیت جمع ہے، اور حضرت کی اس نصیحت کے اوپر گویا کہ آپ کی جانب سے عمل ہو رہا ہے۔ اللہ اس کو آپ کے علم میں وسعت و برکت اور اضافے کا باعث اور ذریعہ بنائے۔ تیسری چیز حضرت نے بیان فرمائی وَصَبْرٍ كَصَبْرِ الْجَمَالِ، مجھے اللہ نے یہ دولت جو نوازی ہے اس لیے کہ میں مقصد کے حصول کے لیے اپنے آپ کو بالکل یکسو کیے رہا۔ جس طرح پتھر کو کہیں ڈال دیا جائے تو وہ پڑا رہتا ہے، موسم کی سردی اور گرمی پتھر کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، وہ تو جہاں پڑا ہے وہیں پڑا ہے۔ بارش ہو رہی ہے تو بھی پتھر پڑا ہے، اولے برس رہے ہیں تو بھی پتھر پڑا ہے، گرمی کی شدت ہے تو بھی پتھر اپنی جگہ پڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک طالب علم کو بھی درسیات میں پابندی کے ساتھ شریک ہونے کے حوالے سے اور مقصد کے حصول کے حوالے سے اسی طرح کے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے جس طرح کے صبر کا نمونہ پتھر پیش کرتا ہے جس پر سرد و گرم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم معمولی اعذار کی بنا پر
رخصت لینے لگتے ہیں، درس سے غیر حاضر ہوتے ہیں۔ کتنے طلباء ایسے ہوتے ہیں جو بغیر کسی عذر کے درس سے غائب ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ طبیعت نہیں چاہ رہی، اور کتنے ایسے ہیں جو غیر ضروری بہانے بنا کر درس سے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ یہ صبر کے خلاف ہے، یکسوئی کے خلاف ہے، توجہ کے مبذول ہونے کے خلاف ہے، جو ایک طالب علم کے لیے لازمی اور ضروری چیز۔ اور آخری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی، وَبُكُورٍ كَبُكُورِ الْغُرَابِ، اللہ نے یہ نعمت مجھے اس سبب سے عطا فرمائی کہ میں نے کوے کی طرح صبح سویرے اٹھنے کی عادت بنائی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پرندوں میں کوا ایسا ہے کہ صبح ہوتی ہے اور وہ کائیں کائیں شروع کر دیتا ہے۔ ایک طالب علم کو بھی شب بیدار بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور صبح کے پہلے پہر میں اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ فطری طور پر رات کے چند گھنٹے کے آرام کے بعد دماغ کی جو کیفیت ہوتی ہے مضمون کو کیچ کرنے کے سلسلے میں، علوم کو یاد کرنے کے سلسلے میں، وہ دن میں 10 گھنٹے میں آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی جو رات کے آرام کرنے کے بعد چند لمحات میں ایک انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ جو طلبہ عزیز صبح سویرے اٹھنے کے عادی ہیں، جب ذہن پورے طور پر یکسو ہوتا ہے اور چاق و چوبند ہوتا ہے، اس وقت وہ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو وہ ہر اعتبار سے کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ حضرت کی یہ نصیحتیں واقعتاً سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ اللہ پاک ہم جیسے کوتاہ علموں کو ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خادم دین متین بن کر زندگی گزارنا باری تعالی ہمارے لیے سہل و آسان فرمائے۔ ہماری خواہش و آرزو اور تمنا تو یہ تھی کہ اپنے ان مقتدر اور بزرگ حضرات سے نصیحتیں سماعت فرماتے استفادہ کرتے، ان حضرات سے ملاقات ہی کے لیے اور زیارت کے لیے اور استفادے کے لیے اس طالب علم کی حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام بزرگوں کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائیں اور ان کے فیوض علمی سے دیر تک باری تعالی ہم سب کے لیے استفادہ سہل و آسان فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔